یہ زینت المساجد مسجد ہے جسے اورنگزیب عالمگیر کی دوسرے نمبر کی بیٹی شہزادی زینت النساء بیگم نے سن 1707 میں تعمیر کروائی تھی۔ اس مسجد میں 3 بڑے گنبد ہیں، 2 مینار ہیں اور 7 اس میں در ہیں، جن میں سے ایک در جو بیچ میں ہے وہ اندر داخل ہونے کے لیے ہے، اور باقی اس کا صحن آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا ہے۔ پوری مسجد لال پتھر کی بنی ہوئی ہے، اور جو گنبد میں آپ نے دیکھا کہ سفید دھاریاں ہیں، یہ اصل میں سنگ موسیٰ ہے اور اس کو انگلش میں جیٹ سٹون کہتے ہیں۔ یہ مسجد بالکل جو دہلی کی جامع مسجد ہے بالکل اس کی طرز پر اسٹائل پر بنائی گئی ہے۔ چھوٹی ہے اس سے، لیکن اس کا انداز بالکل وہی ہے، نہ تو اس میں کوئی نقش و نگار ہے، باریک کام ہے۔ مسجد ایک دم سادہ ہے، بڑے بڑے پتھر اور بڑی بڑی اونچی دیواریں، اونچی چھت اس کی۔ اس سے مسجد کی جو وقار ہے، اس کی دلکشی ہے، اس کا حسن ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ حالانکہ بعد میں مسجدوں میں یہ باریک کام ہونے شروع ہوئے، لیکن شاہجہاں کے دور کی جو مسجدیں ہیں ان کی اکثر یہی خاصیت ہے۔ یہ دیکھیے، یہ اس کا گنبد ہے جو بیچ والا ہے، باقی اسی طرح کے 2 گنبد اور ہیں۔ دریا گنج میں انصاری روڈ پر دلی بک اسٹور کے سامنے ایک گلی ہے۔ گلی میں داخل ہوتے ہی آپ کو 3 بلند و بالا اور جاذب نظر گنبد نظر آئیں گے۔ یہ گنبد زینت المساجد کے ہیں، جسے عام لوگ گھٹا مسجد بھی کہتے ہیں۔ زینت النساء اورنگزیب کی 4 بیٹیوں میں دوسرے نمبر پر تھیں۔ بادشاہ نے شہزادی کی تعلیم اور تربیت پر خاص توجہ دی۔ اسلامی علوم اور دوسرے سبجیکٹس کے لیے گھر پر ہی استانی مقرر کی گئیں، جن میں حافظہ مریم بہت مشہور ہیں۔ شہزادی زینت النساء نہ صرف ان علوم پر مہارت رکھتی تھیں بلکہ بعد میں لوگوں کو اسلام تعلیم بھی دیتی تھیں۔ معاصر عالمگیری میں ہیں: استفاضۂ انوار تربیت اے خدیو اے ملک و ملت، از اکتساب اے عقائد اے حقیہ او احکام دینی، ضروریہ بہرہ دارند او خلق، از خزینہ جود او احسان ملکہ زمان وظیفہ خوار۔ یعنی یہ شہزادی ملک و ملت کے سلطان کی توجہ اور فیض تربیت کے کمالات اور عقائد و احکام دینیہ اور شرعی مسائل سے اچھے سے واقف تھیں۔ ایک زمانہ ان کے خوانے احسان و سخاوت سے فیض اٹھاتا تھا۔ 1878 میں لکھے گئے ایک تذکرے صبح گلشن میں ہے کہ شہزادی حافظہ بھی تھیں۔ لکھا ہے: زینت النساء بیگم ہمشیرہ زیب النساء بیگم، از بنات اورنگزیب عالمگیر بادشاہ عالمہ و شاعرہ و حافظہ بود۔ یعنی زینت النساء بیگم زیب النساء بیگم کی بہن اور اورنگزیب کی بیٹیوں میں سے ایک عالمہ، شاعرہ اور قرآن کی حافظہ بھی تھیں۔ اس طرح دیکھا جائے تو شہزادی ایک باکمال اور صاحب علم و فضل خاتون تھیں۔ بڑی بہن زیب النساء بیگم کی طرح ہی شادی انہوں نے بھی نہیں کری۔ اپنی پھوپھی جہاں آرا بیگم کے بعد پادشاہی بیگم کے عہدے پر فائز ہوئیں اور اس عہدے پر اپنی وفات 1721 عیسوی تک رہیں۔ والد سے انہیں بڑی قربت تھی، سیاسی معاملوں میں بھی اپنے باپ کو مشورہ دیتی تھیں، اور اورنگزیب کی وفات ہوئی تو اس وقت شہزادی زینت ہی ان کے ساتھ تھی۔ شہزادی کو تعمیری کاموں میں بڑی دلچسپی تھی۔ اس نے اودھ بنگال شاہراہ یعنی کہ ہائی وے پر 14 سرائیں بنوائی تھیں۔ اس کے اس کام کو اورنگزیب نے بہت پسند کیا۔ 1119 ہجری یعنی 1707 عیسوی میں جمنا ندی کے کنارے ایک مسجد تعمیر کرائی۔ مسجد کا نام زینت المساجد رکھا گیا۔ جامع مسجد کے بعد شان و شوکت میں اسی مسجد کا نام آتا ہے۔ مسجد میں ایک حوض بھی ہے جو اب استعمال میں نہیں ہے، کیونکہ جس کنویں سے اس میں پانی آتا تھا وہ کنواں بند ہو چکا ہے۔ مسجد کے آنگن کی لمبائی 150 فیٹ اور چوڑائی 60 فیٹ ہے۔ مسجد میں 7 محراب دار در ہیں، بیچ والا در اندر جانے کے لیے ہے۔ مسجد کی اندرونی عمارت میں 2 در ہیں، ہر در میں نمازیوں کی 4 صفیں لگتی ہیں۔ مسجد کے شمال یعنی کہ نارتھ میں شہزادی کی سادہ سی مزار ہے، جسے دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے
कि ये सबसे ताकतवर मुग़ल बादशाह की बेटी की कब्र है। इस पर एक पत्थर लगा हुआ है जिस पर कुरान की आयत, एक शेर और शहज़ादी का नाम है। इबारत ये है, आप कह दीजिए, ऐ मेरे बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, वो अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। बेशक अल्लाह सब गुनाह माफ़ कर देता है, बेशक वो माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। हमारी कब्र में सिर्फ अल्लाह का फजल हमारा साथी है जो हमारे लिए बहुत है। रहमत के बादल का साया हमारी कब्र को ढकने के लिए बहुत है। फातिहा की उम्मीदवार ज़ीनतुन्निसा बेगम बिन्त बादशाह मुहय्युद्दीन मोहम्मद आलमगीर गाजी, अल्लाह उनकी निशानियों को रोशन करे। लाल पत्थर से बने होने की वजह से मस्जिद बड़ी खूबसूरत मालूम होती है। खुला हुआ सहन इसका हुस्न बढ़ाता है। मस्जिद आबाद है, दिल्ली वक्फ बोर्ड के ज़ेर निगरानी है। वसीम सिद्दीकी साहब इस वक्त मस्जिद के इमाम हैं, मिलनसार और उम्दा शख्सियत के मालिक हैं। जब कभी भी आपको यहाँ आना हो, दिल्ली आना हो अंसारी रोड की तरफ, तो इस मस्जिद को ज़रूर देखने जाएं। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, फ़िलहाल आबाद है।